بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين لیس علیکم جناح، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا، تم چاہو، فضلا من ربکم، اپنے پروردگار سے فضل۔ منع کیا تھا کہ پیسے لیے بغیر نہیں چلنا۔ سوال یہ پیدا ہوا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تجارت کے لیے جو جاتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں حج کے سفر میں؟ اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ تجارت کرنا چاہتے ہو تجارت کرو، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم گروہ در گروہ عرفات سے واپس آ رہے ہو، کرتے کیا تھے؟ ترتیب تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحج کو چلا منا کے لیے، 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں پڑھی، پھر 9 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز بھی منا میں پڑھی، اور سورج طلوع ہو جانے کے بعد پھر جانا ہے عرفات 9 ذی الحج کو۔ 9 کا دن عرفات میں گزار کے ظہر اثر اپنی پڑھ کے مغرب اور عشاء، مغرب نہیں پڑھنی، مغرب تو آ کے پڑھے گا مزدلفہ میں واپس۔ گویا ایسے سمجھ لیجئے یہ منا ہے، یہاں گئے، پھر عرفات کی اس اینڈ پہ یہاں چلے گئے، مزدلفہ درمیان میں، مشعر حرام۔ تو منا سے عرفات جاؤ، عرفات سے رات کو مزدلفہ آؤ، اور مزدلفہ میں یہ رات گزار کے، یہ جو مزدلفہ کی رات ہے نا، اس کو گزار کے پھر اگلے دن یعنی 10 ذی الحج کو منا میں واپس آنا ہے، یہاں قربانی دینی۔ یہ قریش کیا کرتے تھے؟ یہ مکہ مکرمہ سے چلتے تھے، منا سے، مکہ سے مکرمہ سے چل کے منا پہنچے، منا سے مزدلفہ چلے جاتے تھے، عرفات جاتے ہی نہیں تھے۔ اور قریش کہتے تھے عرفات تو وہ جائیں جو باہر کے لوگ ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے قریبی لوگ ہیں، ہم خدا کے گھر کی عبادت گزار ہیں، ہم نہیں جاتے عرفات۔ اور پورے عرب عرفات جا کے مزدلفہ آتے تھے، یہاں سے پھر یہ ان کے ساتھ منا کو واپس لوٹتے تھے، اور پھر وہ محفلیں جمتی تھیں، شاعری ہوتی تھی، تذکرے ہوتے تھے، بڑے بڑے قصیدے پڑھے جاتے تھے، رات رات بھر آگ کے الاؤ جلتے تھے، اور کھانے پک رہے ہیں، اور شاعری ہو رہی ہے، اور ہر ایک قسم کی چیز میلے جیسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم جوق در جوق عرفات سے واپس آ رہے ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام جو ہے یہ مزدلفہ ہی کا نام ہے، وہاں پر ایک خاص مسجد بھی ہے، وہ مشعر حرام کہلاتی ہے۔ یہ جو رات کا ذکر ہے نا، اس رات کے متعلق فرمایا کہ مجھے یاد کرو، یہ وہاں کے لوگوں کے حق میں لیلۃ القدر سے افضل ہے، لیلۃ القدر سے زیادہ ثواب ملتا ہے اس رات کی عبادت کا۔ مگر اتنا تھک کے چور ہوا ہوتا ہے آدمی کہ کہتا ہے کسی طرح جگہ ملے اور کہیں لیٹ جاؤں، کیونکہ منا میں دقت ہوتی ہے، پھر عرفات پورا دن وہ ایک حصہ عبادت میں گزرا ہوتا ہے، آرام تو ہوا نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد ٹریفک، ہجوم، کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال لیکن مشعر حرام کی وہ جو رات ہے، ان لوگوں کے حق میں جو وہاں ہوں، لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ ثم افیضوا واذکروہ کما ہداکم، اب دوبارہ اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کو یاد کرنا جیسے خدا نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اللہ کو یاد کرو مشعر حرام پہ، واذکروہ کما ہداکم، دوبارہ پھر کہا ہے ہاں مجھے یاد کرنا۔ یہ ہے دلیل اس کی کہ وہ مشعر حرام کی جو رات ہے نا، وہ لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ آگے پیچھے دونوں جگہ اللہ نے کہا، مشعر حرام درمیان میں عند المشعر الحرام، اور پیچھے بھی ہے فاذکروا اللہ، آگے بھی ہے واذکروا، اللہ کو یاد کرو۔ پھر فرمایا مجھے یاد کرنا اس رات کو، وَإِن كُنتُمْ، اور اس سے پہلے، من قبل ہی، تم اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم کیا تھے؟
دیکھا ہے، یہی آپ کو بتانا تھا. ضالین کہا ہے نا، لفظ ایک ہی ہے اور ترجمہ دیکھو کیسے بدلتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ ان لوگوں کی براہ نہیں چاہیے جو ضالین گمراہ ہیں. یہاں صحابہ رضی اللہ عنہ سے خطاب ہے اللہ کا. اللہ انہیں ہی حج کی کہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ جاؤ تو ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا. یہاں ترجمہ ضالین کا ہم نہیں کر سکتے. یہاں مطلب یہ ہو جائے گا کہ دیکھو وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم حج کے حکم سے بے خبر تھے. اور ٹھیک یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وہاں واحد ہے یہاں جمع ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، لیکن یہی لفظ وہاں بھی آیا ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور اللہ نے آپ کو بے خبر پایا اس شریعت سے، فَهَدَىٰ، اللہ نے آپ کو شریعت عنایت فرما دی. تو لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن جس کے متعلق ہے اس شخصیت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا پڑتا ہے، وگرنہ ترجمہ اگر ہر جگہ ایک ہی چلتا رہے تو پھر یہ بڑی گمراہی ہو جاتی ہے، خرابی ہو جاتی ہے، ادب کے خلاف چلی جاتی ہے.